بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری عمر 30 سے 35 سال کے درمیان ہے۔ میں ایک بڑے سے گھر میں رہتا ہوں۔ یہ گھر مجھے سرکار کی جانب سے ملا تھا، پر میں یہ نہیں جانتا تھا میری شادی کب ہوگی اور گھر والی کب آئے گی۔ ایک دن انہی سوچوں میں غرق تھا کہ گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے مانو آسمان کی حور کھڑی تھی۔ میں نے اسے دیکھا تو پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ نیلی آنکھیں اور سنہری بال، وہ بھی گھنگریالے۔ مجھے لگا جیسے دنیا جہاں کی خوبصورتی سمٹ کر اس میں آ گئی ہو۔ لڑکی کی جلد انڈے کے چھلکے جیسی نرم تھی اور اس کی آواز اتنی کومل کہ سننے کو دل چاہے۔ میں نے کہا، تم کون ہو؟ یہاں کیوں آئی ہو؟ بولی کہ صاحب میری جان بچا لو، میں ایک پٹھان لڑکی ہوں۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ پٹھان کتنے سخت ہوتے ہیں۔ میرے ابا مجھ پر بہت غصہ ہیں، آپ اپنے گھر میں جگہ دے دو۔ پٹھان لڑکیاں عموماً اتنی بہادر، دلیر یا بے باک نہیں ہوتیں۔ مجھے تو پہلے وہ کوئی انگریز لگی تھی، پر اس کے بولنے کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ واقعی اس کا تعلق کسی پختون علاقے سے ہے۔ میں اسے اندر لے کر آ گیا۔ میرے دل میں عجیب طرح کی ہلچل ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے آج میرے ایمان کا امتحان ہونے والا ہے۔ اتنی خوبصورت لڑکی کو اپنے سامنے دیکھ کر کسی شخص کا بھی ایمان ڈگمگا سکتا تھا۔ میرے ساتھ ساتھ وہ اندر آ گئی۔ میرے نوکر بھی آج چھٹی پر گئے ہوئے تھے۔ میرے لیے تو خود کو سنبھالنا اور بھی مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، تم یہاں کیوں رہنا چاہتی ہو اور تمہاری جان کو کیا خطرہ ہے؟ بولی کہ صاحب مجھے اپنے گھر میں نوکری پر رکھ لو، میں آپ کا ہر کام کروں گی، آپ کی خدمت کروں گی، آپ جیسے بولو گے میں ویسے ہی کروں گی، لیکن مجھے اپنے گھر والوں سے بہت ڈر لگتا ہے، وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ میں نے کہا، کیوں، تم نے ایسا کیا کر دیا کہ جان سے مار دیں گے؟ تم تو کسی لڑکے کے ساتھ بھی نہیں بھاگی، بلکہ بھاگ کر ایک لڑکے کے پاس آئی ہو۔ میں نے اسے ہنسانے کی کوشش کی، مگر وہ یہ بات سن کر زور زور سے رونے لگی۔ نہیں صاحب جی، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، آپ کے پاس بس اس لیے رکنا چاہتی ہوں کہ آپ مجھے شریف انسان لگے ہو۔ میں نے اور بھی گھروں کے دروازے بجائے ہیں، پر ان لوگوں کی شکلیں دیکھ کر ہی میں وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ آپ مجھے کسی شریف ماں باپ کی اولاد لگتے ہو، خدا کے لیے مجھے پناہ دے دو۔ لڑکی کی باتیں سن کر ایک لمحے کو میں بھی متاثر ہو گیا۔ میں نے کہا، چلو ٹھیک ہے، تم اس گھر میں رہ سکتی ہو جب تک تمہارا دل چاہے۔ میرے دل کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا، پتہ نہیں کون سی نیت لے کر میں نے اس لڑکی سے یہ کہہ دیا کہ تم میرے گھر میں رکو، پر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کہانی کے پیچھے کتنا بڑا طوفان چھپا ہے۔ مجھے اپنے اعصاب پر بہت زیادہ قابو تو تھا، مگر پھر بھی میں نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا۔ وہ لڑکی کا چہرہ بار بار میرے سامنے آ رہا تھا، اس کی کومل سی صورت اور ریشم سے بال۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ لڑکی نہیں بلکہ کوئی اپسرا ہو۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ میرا دل چاہا میں جا کر اسے دیکھوں کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ طرح طرح کے واقعات میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ میں اپنے کمرے سے اٹھا، وہ جہاں پر رہائش پذیر تھی اس کمرے کے باہر پہنچ کر کھڑا ہو گیا۔ میرا دل، میرا ضمیر مجھے روکنے لگا۔ وہ لڑکی اندھیری رات میں مجھ پر بھروسہ کر کے میرے گھر میں پناہ لیے ہوئے تھی، اور میں اسی کے لیے درندہ بن جاؤں؟ ہرگز نہیں۔ قبر میں کیا کرو کہ اسفندیار، میں نے خود سے سوال کیا۔ تبھی میرے کانوں میں سسکیوں کی آواز پڑی۔ وہ لڑکی ہی تھی شاید، اندر کمرے میں بیٹھی تھی جو رو رہی تھی، اور وہ میرے پاس پناہ لینے کے باوجود بھی بہت زیادہ پریشان تھی۔ لگتا تھا کہ واقعی اسے جان کا خطرہ ہے۔ میں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا، کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ اس نے فوراً ہی دروازہ کھول دیا۔ وہ مجھ پر اندھا اعتبار کرتی تھی یا پھر اسے ان معاملات کا پتہ نہیں تھا۔ خیریت تو ہے، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ میں نے پوچھا تو وہ بولی، بس صاحب کیا کریں، غیر شادی شدہ بیٹیاں بھی اپنے ماں باپ پر بوجھ ہوتی ہیں، میں بھی غیر شادی شدہ ہوں، میرے اماں ابا میری شادی بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس لیے کہ میں شادی کے قابل ہی نہیں ہوں۔ کیوں، تم نے ایسا کیا کیا ہے؟ کیا تم نے کسی لڑکے کے ساتھ کوئی تعلق بنایا تھا؟ نہیں، اللہ نہ کرے صاحب کہ میں نے کبھی کسی لڑکے کے ساتھ تعلق بنایا ہو، ایسا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو کیا تم میں کوئی معذوری ہے؟ میرا مطلب کوئی طبی مسئلہ ہے؟ نہیں، اللہ نہ کرے، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، مجھ میں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو پھر تم یہ کیوں کہہ رہی ہو کہ تم شادی کے قابل ہی نہیں؟ میں اس کی بات ابھی تک نہیں سمجھا تھا۔ بس صاحب آپ نہیں سمجھو گے، یہ بات ہی ایسی ہے۔ وہ لڑکی یہ کہہ کر دوسری طرف چہرہ پھیرنے لگی تو مجھے لگا جیسے وہ مجھے جانے کا کہہ رہی ہو۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔
میرے دل میں 1000 بار یہی خیال آ رہا تھا کہ میں اس لڑکی کو اپنی شریک حیات بنا لوں، کیونکہ وہ ایسی تو نہیں تھی کہ اس کے ساتھ میں 1-2 دن گزار کر اسے بھلا سکتا۔ وہ تو ہمیشہ دل میں رہنے کے لیے بنی تھی، شریف اور نازک بھی اتنی ہی تھی کہ اسے بیوی بنایا جا سکتا تھا۔ میں ساری رات یہی سوچتا رہا کہ صبح اٹھ کر اسے شادی کی پیشکش کروں گا۔ میں اس کے کمرے کی طرف گیا، اس سے یہی بات کرنا چاہتا تھا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پہلے ہی بولی، صاحب مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا کیا بات کرنی ہے؟ بولی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی باقی 3 بہنوں کو بھی یہاں لے کر آنا چاہتی ہوں۔ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ایک بہن تک تو ٹھیک تھا، لیکن 3 بہنیں، میں دل میں سوچ ہی رہا تھا کہ وہ بولی، وہ مجھ سے چھوٹی ہیں، آپ کے گھر کا کام کر لیں گی، یہاں سے اسکول جایا کریں گی، آپ جیسا کہو گے وہ ویسا ہی کریں گی۔ صاحب آپ کے پاس تو اتنا بڑا گھر ہے، ہم سب تو ایک کمرے میں بھی رہ لیں گے، آپ کے سارے نوکروں جتنا کام کر لیں گے، پر میری بہنیں وہاں برباد ہو جائیں گی، کیونکہ ان کی بھی شادی نہیں ہو سکتی۔ ایک 12 سال کی ہے، دوسری 15 کی اور تیسری 10 سال کی ہے۔ ان تینوں پر بھی شادی کی مہر لگ چکی ہے، یعنی کہ اب وہ شادی نہیں کر سکتی، ساری زندگی ماں باپ کی دہلیز پر پڑی رہیں گی تو لوگ انہیں تنگ کریں گے۔ کیوں بھائی، تمہاری بہنوں کی شادی کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں نے ایک بار پھر حیرت سے پوچھا تھا۔ بس صاحب یہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتی، پر یہ شادیاں نہیں ہو سکتی، میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ ہم چاہیں بھی تو شادی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم شوہر کے قابل نہیں ہیں، ایسا ہمارے ماں باپ بھی کہتے ہیں اور ہمارے گاؤں کے لوگ بھی۔ لیکن وہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ میرے ذہن میں ایک ہی سوال تھا اور میں اس سوال کا جواب ڈھونڈنا چاہتا تھا، پر میں اس لڑکی کو پریشان نہیں کرتا۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، تم چاہو تو جا کر اپنی باقی 3 بہنوں کو بھی لا سکتی ہو، پر تم اپنا خیال رکھنا۔ اس نے کہا کہ وہ حلیہ بدل کر جائے گی اور اپنے گھر سے باقی 3 بہنوں کو بھی بلا کر لے آئے گی۔ مجھے حیرت تھی کہ وہ یہ سب کیسے کرے گی۔ میں نے اسے کہا کہ تم میری گاڑی اور ڈرائیور لے کر چلے جاؤ، وہ تمہیں مدد کرے گا، تمہاری جان کی حفاظت بھی ہوگی۔ بولی کہ نہیں، میرے علاقے میں یہ باتیں بہت معمولی ہیں، آپ کسی ایک سیکیورٹی گارڈ کو بھیجیں گے، وہاں تو سب مردوں کے ہاتھ میں اسلحہ ہوتا ہے، اس طرح اور زیادہ مسئلہ ہو جائے گا، میں جا کر طریقے سے اپنی بہنوں کو بلا لوں گی۔ میں نے بھی اسے منع نہیں کیا، میں اسے جانتا ہی کتنا تھا جو اسے منع کرتا۔ میں نے اسے جانے دیا۔ مجھے ویسے امید نہیں تھی کہ وہ اتنے سخت علاقے کی کڑی پابندیوں سے چھوٹ کر واپس آئے گی، کیونکہ وہاں کے لوگ تو کبھی بھی کسی عورت کو گھر سے باہر جانے پر معاف نہیں کرتے۔ میں اتنا ضرور جانتا تھا کہ وہ اسے وہیں پر پکڑ لیں گے، بند کر دیں گے اور واپس نہیں آنے دیں گے۔ یوں میرے ایمان کی آزمائش بھی ختم ہو جائے گی۔ اگرچہ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی، پر میں اس کے پس منظر کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، سو میں نے اسے زیادہ روکا نہیں۔ پر میری توقع کے خلاف جب رات کو میں گھر آیا تو میرے گھر میں 3 لڑکیاں اور موجود تھیں۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو تینوں کے ہنسنے کی آواز مجھے آئی۔ میں نے جا کر دیکھا تو وہ جیسے گلاب کے پھول کھلے ہوئے تھے، اسی کی طرح خوبصورت اور بے پناہ حسین۔ میں انہیں دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں نے حنا سے پوچھا کہ تم خیریت سے آ گئیں؟ تو وہ مسکراتے ہوئے بولی، میں نے اپنی بہنوں کو بحفاظت اس جہنم سے نکال لیا ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ میں اگر کسی نوکری پر لگ گئی تو جلد ہی یہاں سے چلی جاؤں گی، اپنے لیے کسی کمرے کا بندوبست کر لوں گی، آپ بالکل فکر نہیں کریں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری اتنی مدد کی، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ میں باہر سے آیا تھا، نہ جانے کیوں ان بچیوں کو دیکھ کر میرا دل چاہا کہ میں انہیں باہر گھمانے پھرانے لے کر جاؤں۔ میں نے کہا چلو تم لوگ تیار ہو جاؤ، میں آج جلدی آ گیا ہوں، تم لوگوں کو باہر کچھ کھلا پلا کر لے آتا ہوں۔ پہلے میں اس لڑکی کے ساتھ اکیلا کہیں نہیں جا سکتا تھا کیونکہ لوگ مجھ پر شک بھی کر سکتے تھے، پر اب یہ 4 لڑکیاں تھیں، ان کے ساتھ میں کہیں بھی جاتا تو آرام سے کہہ سکتا تھا کہ یہ میری رشتہ دار بہنیں ہیں یا پھر میری اپنی بہنیں ہیں۔ ویسے بھی باقی 3 بچیاں چھوٹی تھیں، ایک حنا ہی ان سب میں سے بڑی تھی۔ میں نے انہیں کہا تو وہ خوش ہو گئیں۔ حنا نے تھوڑی بہت تیاری کی، باقی لڑکیاں منہ ہاتھ دھو کر میری گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ حنا کو میں نے 10 بار کہا کہ آ کر میری گاڑی میں آگے کی سیٹ پر بیٹھ جاؤ، پر وہ نہیں مانی۔ میں اس کی شرافت کا قائل ہو گیا تھا، وہ گاڑی میں اسی طرح پیچھے بیٹھی رہی، چھوئی موئی بن کر۔ میں اسے ایک عربی ریسٹورنٹ پر لے کر جانا چاہتا تھا، پر رستے میں ایک فوڈ اسٹریٹ تھی
جہاں پر ایک تندور والا ہوتا تھا، وہ تندور والا بہت ہی اچھی روٹیاں بناتا تھا۔ میں جتنے بڑے ریسٹورنٹ میں جاتا اسی کی دی ہوئی روٹیاں لے کر جاتا اور بیٹھ کر مزے سے کھاتا تھا۔ مجھے اس کی روٹی اس قدر پسند تھی کہ میں ہر مہمان کو وہی روٹی کھلاتا تھا۔ اس تندور والے سے میری جان پہچان بھی تھی۔ میں نے تندور کے سامنے گاڑی روک دی۔ میں عموماً گاڑی سے باہر نہیں جاتا تھا۔ تندور والا خود ہی لپک کر میرے پاس آتا اور آرڈر لے جاتا۔ میری گاڑی دیکھتے ہی وہ بھاگتا ہوا آیا۔ گاڑی کے شیشے میں نے نیچے کر رکھے تھے، مگر جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر اور ان لڑکیوں پر پڑی جو کہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں، وہ اس قدر حیران ہوا کہ حیرت اس کی آنکھوں میں صاف نظر آ رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے وہ ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہوں، جبکہ حنا کے چہرے کا بھی رنگ اڑ چکا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہو اور اس کی جان نکلنے لگی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا بھی کہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ خدا کے لیے صاحب یہاں سے چلے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اس آدمی سے۔ وہ آدمی کہنے لگا مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، پر حنا کی آنکھوں میں آنسو اور اس کا گھبرانا دیکھ کر میں نے جلدی سے گاڑی موڑ لی۔ وہ آدمی بھی باتیں کہتا ہی رہ گیا، لیکن میں نے اس کی ایک نہیں سنی۔ میں نے گاڑی موڑ لی، مگر حنا اب بھی زارو قطار رو رہی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر مجھے بہت افسوس بھی ہو رہا تھا۔ باقی بچیاں بھی سہمی ہوئی تھیں۔ حنا کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ میں نے حنا سے پوچھا کہ کیا تم اس آدمی کو جانتی ہو؟ یہ تو ایک معمولی دہی والا ہے، ساتھ میں تندور میں روٹیاں بھی بناتا ہے۔ بولی کہ اس کے دہی کی وجہ سے ہی تو ہم بہنوں کی شادیاں نہیں ہو رہی اور میں اس حال کو پہنچی ہوں۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ زہر تھوڑی بیچتا ہے، خالص دودھ کا بنا دہی بیچتا ہے۔ میری بات سن کر حنا مزید رونے لگی۔ اب میں اسے بالکل بھی پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے مزید سوال نہیں کیے کہ شادی کیوں نہیں ہوئی، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے میری کوئی بات ویسے بھی نہیں سنی تھی، وہ بس زارو قطار روئے جا رہی تھی۔ ہم لوگ جب گھر پہنچے اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ بولی کہ خدا کے لیے اب آپ اس آدمی سے کوئی رابطہ مت رکھیے گا صاحب، یہ آپ کے گھر کا پتہ تو نہیں جانتا نا؟ اگرچہ وہ آدمی میرے گھر کا پتہ جانتا تھا، کیونکہ ایک دو بار گاؤں سے مہمان آئے تھے تو میں نے اسے اپنے گھر کا ایڈریس دے کر ہمارے گھر پر روٹی لانے کو کہا تھا، سو وہ میرے ایڈریس سے اچھی طرح واقف تھا۔ پر اس لڑکی کی ڈر کو کم کرنے کے لیے میں نے کہا کہ وہ آدمی میرے گھر کے ایڈریس کو بالکل نہیں جانتا، اس لیے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یوں وہ تھوڑی مطمئن ہو گئی، مگر بات مجھے کچھ مشکوک لگ رہی تھی۔ وہ آدمی جس طرح سے اس عورت کی طرف لپکا تھا، اب ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان دونوں کے درمیان کوئی جان پہچان ہوگی۔ میں نے سوچا کہ چلو حنا سے نہ صحیح ان بچیوں سے ضرور پوچھوں گا کہ یہ آدمی کون تھا۔ گھر پہنچ کر میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ صبح اٹھا تو میرے گھر میں ناشتے کی آواز اور خوشبو بھی آ رہی تھی۔ میں اٹھ کر باہر آیا تو دیکھا وہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی چھوٹی بہن مدد کر رہی تھی۔ کہنے لگی کہ آپ آفس جا رہے ہیں، میں آپ کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ مجھے اس کا انداز بالکل روایتی بیویوں جیسا لگا۔ میں دل ہی دل میں کچھ سوچ کر مسکرا دیا۔ میں جو سوچ رہا تھا پتہ نہیں سچ بھی ہوگا یا نہیں، مگر میرا دل بری طرح سے اس پر آ چکا تھا۔ مجھے اس کی کوئی بات بری نہیں لگتی تھی۔ میں ناشتہ کر رہا تھا کہ مجھے آ کر چوکیدار نے بتایا کہ باہر وہی تندور والا آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ تندور والے کا نام سنتے ہی لڑکی کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ حنا تو جیسے بن پانی کے مچھلی کے تڑپنے لگی، مجھے دیکھ کر رونے لگی اور بولی خدا کے لیے صاحب اس درندے کو یہاں سے بھجوا دیں، وہ ہمیں مار دے گا، ہم برباد ہو جائیں گی، اس کی وجہ سے ہی تو ہماری شادیاں نہیں ہو رہی اور ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ میں حنا کی بات اور آنسو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے چوکیدار سے کہا کہ اسے کہو صاحب گھر پر نہیں ہیں، وہ آئندہ یہاں نہ آئے۔ میری بات سن کر وہ آدمی چلا گیا۔ واپس آ کر کہنے لگا کہ تندور والا بہت غصے میں ہے، وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہے، آپ سے ہر صورت بات کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ اگر آپ ملنے کے لیے نہیں آئے تو وہ بہت بڑا ہنگامہ کرے گا۔ بس یہ بات سننا تھی کہ حنا نے بھی رونا شروع کر دیا۔ صاحب اب بھلے اس سے مل لو، لیکن اس کے ساتھ ملنے سے پہلے مجھے اپنے گھر سے بھیج دو، یا پھر ہم لوگوں کو کہیں نہ کہیں اور بھجوا دو جہاں ہم محفوظ رہ سکیں۔ میں حنا کی سنتا یا پھر اس آدمی کے پاس جاتا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے چوکیدار سے کہا کہ تم اسے کہو کہ میں اس کے پاس آ کر اسے مل لوں گا، آج شام کو ہی آؤں گا، لیکن فی الحال وہ یہاں سے چلا جائے۔ چوکیدار وہاں سے گیا تو مجھے بہت سارے شور کی آواز آئی۔
یوں میں اٹھ کر باہر آ گیا۔ وہ آدمی یعنی تندور والا میرے گارڈ سے گتھم گتھا ہو گیا تھا۔ خیر ہم لوگوں نے بڑی مشکل سے اسے باہر بھیجا تھا۔ وہ آدمی بھی غصہ کر کے چلا گیا۔ اس نے کہا کہ وہ دوبارہ آئے گا اور اکیلا نہیں آئے گا بلکہ اپنے برادری کے لوگوں کو لے کر آئے گا۔ اب تو ہنا بہت خوفزدہ تھی، میری منت کرنے لگی کہ میں اسے یہاں سے نکال دوں اور کہیں اور چھوڑ کر آ جاؤں، چاہے وہ دارالامان ہو یا کوئی ایسی جگہ جہاں پر حفاظتی اقدامات ہوں۔ میں نے کہا اگر میں چاہوں تو وہ اس سیکٹر میں داخل بھی نہیں ہو سکتا، وہ صرف اور صرف میری جان پہچان کی وجہ سے یہاں آتا ہے۔ اگر میں نہیں چاہوں گا تو وہ دروازے سے اندر بھی داخل نہیں ہو سکے گا، اس لیے تم فکر نہیں کرو۔ میری بات سن کر وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ میں نے کہا وہ تو چلا گیا، اب تم مجھے بتاؤ کہ تم اس سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ اس کی تو صرف ایک دہی کی دکان ہے۔ لیکن ہنا نے جو بات مجھے سنائی وہ قابل یقین نہیں تھی۔ کہنے لگی کہ یہ ہمارے علاقے میں دہی کی دکان کرتا تھا، اس کے پاس فصلوں کے اور بہت سارے باغات بھی تھے۔ دنیا کی کون سی کھانے کی شے ہے جو اس کے پاس نہیں ہے؟ مسالوں سے لے کر عمدہ سے عمدہ قسم کا گوشت اور ہر طرح کے کپڑے اس شخص کے پاس ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے علاقے کا سب سے بڑا تاجر ہے۔ خدا جانے کہ یہ یہاں کیوں بیٹھا ہے، لیکن اس کی وجہ سے میں آج یہاں آئی ہوں۔ اس نے مجھے دربدر کر دیا۔ لیکن تم مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اس نے کیا ہے؟ میری بات سن کر اس نے مجھے بڑی بے تکی سی بات کہی کہ میں نے اس کی دکان سے دہی نہیں لیا تھا بلکہ ہمارے مخالف قبیلے کی دکان سے دہی لے لیا۔ بس پھر اس بات کی وجہ سے اس نے میرے ابا کو جا کر بھڑکایا کہ میرے دشمنوں کے بیٹے کے ساتھ کوئی تعلقات ہیں۔ ابا نے غصے میں آ کر میرے اوپر یہ فیصلہ صادر کر دیا کہ اب کبھی میری شادی نہیں ہو سکے گی۔ اب آپ بتائیں کہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کیا میں کبھی شادی نہیں کر سکتی؟ کیا میرا حق نہیں؟ کیا میں خوبصورت نہیں؟ اس کی باتیں مجھے تھوڑی سی بے یقینی والی لگ رہی تھی کہ صرف ایک دہی کھانے سے کیسے اس کے باپ نے اس پر شادی کرنے سے پابندی لگا دی۔ میں نے سوچا کہ میں تندور والے سے ضرور ملوں گا۔ شام کو جب میں اس کے پاس گیا تو وہ بہت زیادہ غصے میں لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے محسوس ہوا کہ بات اس سے گہری ہے جتنا کہ یہ لڑکی بتا رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تم اس قدر غصے میں ہو؟ کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ بولا کہ صاحب میں اعتبار کیسے کروں؟ آپ نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے۔ اس کی بات سن کر میرے تو قدموں تلے زمین نکل گئی۔ جو بات اس نے مجھے بتائی وہ یقین کرنے کے قابل نہیں تھی، لیکن آدمی کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ اس نے بتایا کہ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی بیوی ہے، اور ان میں سے جو 3 لڑکیاں ہیں ان میں ایک اس کی بیٹی ہے اور اس کی عمر محض 5 سال ہے، جبکہ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اتنی بڑی بات کو وہ لڑکی اس قدر سادہ اور آسان انداز میں مجھے بتا کر بیوقوف بنا لے گی۔ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے بتایا کہ میرا نام وزیر خان ہے۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ ہم پٹھان اپنی عورتوں کے معاملے میں بہت باغیرت ہوتے ہیں۔ ہم کبھی نہیں چاہتے کہ وہ گھر سے باہر نکلیں۔ اگر میں آپ کے علاوہ کسی مرد کے ساتھ اسے دیکھتا تو گولی ہی چلا دیتا، لیکن آپ کیونکہ ایک سرکاری افسر ہیں، آپ سے کبھی میں بددیانتی کی امید بھی نہیں کر سکتا، اسی لیے میں خاموش رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ آپ نے کسی غلط فہمی کی بنا پر اسے اپنے گھر میں پناہ دی ہوگی۔ یہ عورت بہت مکار ہے، آپ کے سامنے بہت معصوم بن رہی ہے، پر اصل میں بات کچھ اور ہے۔ کیا بات ہے؟ میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ خوبصورت نظر آنے والی وہ دوشیزہ اندر سے کتنے بھیانک چہرے کی مالک ہے۔ تبھی اس تندور والے نے مجھے جو بات بتائی وہ میرے لیے مزید حیرت کا باعث تھی۔ بس صاحب، جب میری شادی ہوئی تو میں بھی اپنی ساری دنیا چھوڑ کر ہنا کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا تھا۔ میں اس کی خوبصورتی کا گھائل ہوا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں ساری دنیا اس کے نام کر دوں، پر آپ کو تو پتہ ہے کوئی جتنا بھی خوبصورت ہو اسے دنیا کے قوانین کو تو مد نظر رکھنا ہی پڑتا ہے۔ کوئی نہ کوئی بات تو ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ میری زندگی کے بھی شروع کے 6 مہینے بہت اچھے گزرے کیونکہ میری شادی من پسند تھی۔ مجھے اپنی بیوی بے پناہ پسند تھی، مگر پھر میری بیوی نے مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ میں اپنے بھائیوں کی جائیداد میں سے بھی حق ماروں اور ساری جائیداد اسی کے نام کر دوں، کیونکہ اس کے خیال میں بڑا بھائی تھا، سارا حق میرا تھا۔ میں جب اس بات پر راضی نہیں ہوا تو اس نے مجھے دھمکانا شروع کر دیا۔ بولی کہ وہ کوئی نہ کوئی الزام لگا کر یہاں سے چلی جائے گی، میرے بھائیوں پر بدکرداری کا الزام لگا دے گی یا کوئی ایسا کام
جسے اپنے میکے والوں کی غیرت کو جگا سکے۔ میں اپنی بیوی کی اس دھمکی سے ڈر گیا تھا۔ یہ بہت خطرناک دھمکی تھی۔ اس الزام پر تو کوئی بھی باپ اور بھائی خاموش نہ رہتے۔ میں نے اپنی بیوی کی بہت منت کی، پر پھر راتوں رات اس نے ایسا کام کیا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنی بہنوں اور میری ایک بیٹی کو لے کر گھر سے فرار ہو گئی اور اب طرح طرح کے قصے کہانیاں گھڑ کر آپ کو سنا رہی ہے۔ میں اس آدمی پر یقین نہ کرتا اگر وہ مجھے نکاح نامہ نہ دکھاتا۔ جب اس نے مجھے اپنا نکاح نامہ، اس لڑکی کی تصویر اور ہر چیز دکھائی تو مجھے یقین آ گیا۔ کیونکہ میں ایک افسر تھا، میں یہ سوال کرنے کا حق رکھتا تھا۔ میرا بھی تعلق پولیس کے شعبے سے تھا۔ میں اس پر بلا وجہ یقین نہیں کر سکتا تھا، پر جب مجھے یقین ہوا کہ یہ آدمی سچ بول رہا ہے تو مجھے اس مکار اور عیار لڑکی پر بہت غصہ آیا۔ وہ تو مجھے پھانسنے کے چکر میں تھی۔ میں حیران تھا کہ وہ اتنی بے باک اور بے غیرت کیسے ہو سکتی ہے۔ میں نے اسے اپنے گھر سے نکال دیا اور اس کے شوہر کے حوالے کر دیا۔ بھلے میں آپ کو اپنے اس قدم سے ظالم لگ رہا ہوں گا، لیکن میں نے جو کیا اپنے ضمیر کے مطابق صحیح کیا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔